بعد الحمد والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم. محترم و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم آتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف. آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے اعتکاف کے فضائل و احکام. محترم سامعین، اعتکاف کے فضائل و احکام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اعتکاف کرو مساجد میں. محترم سامعین، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اعتکاف مستحب. اعتکاف واجب کا مطلب کہ منت مانی تھی، نظر مانی تھی، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو اب اس پر اعتکاف کرنا واجب ہے. یہ اعتکاف واجب ہے، اس کی ادائی ضروری ہے. دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا، یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت تھا پورے محلے والوں پر، مسجد کے پورے نمازیوں پر. جو جامع مسجد ہے اس محلے کے تمام نمازیوں پر یہ سنت تھا کہ وہ اعتکاف کرتے. اگر ان میں سے کوئی 1-2 بندہ اعتکاف کر لیتے ہیں تو تمام سے یہ کفایت کر جائے گا. یہ مطلب ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائی بہتر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ اعتکاف فرمایا ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اسے ترک نہیں کرنا چاہیے. جو بندہ چھوڑتا ہے، چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے، وہ گناہ گار ہوتا ہے. تیسری قسم ارشاد فرمایا مستحب، کہ جب بھی تم مسجد میں داخل ہو، مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ ہو تو اعتکاف کی نیت کر لو. جب تک تم مسجد میں رہو گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور اعتکاف مستحب. اعتکاف واجب کا مطلب منت کے ذریعے سے واجب ہوتا ہے، نظر کے ذریعے سے واجب ہوتا ہے. اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا مسلمانوں پر سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اعتکاف مستحب کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لو. اسی طرح ارشاد فرمایا کہ 3 مسجدوں میں اعتکاف کرنا افضل ترین ہے، جن کی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے. ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام میں اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے، کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق ہمت عطا کرے تو مسجد حرام میں جا کر اعتکاف کریں. یہ سب سے افضل بہتر ہے، کیونکہ مسجد حرام میں اگر ایک نماز ادا کی جائے اللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. دوسری مسجد ارشاد فرمایا مسجد نبوی ہے، کہ مسجد نبوی میں جا کر اعتکاف کرنا مسجد حرام کے بعد افضل ترین ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں ایک نماز اگر ادا کی جائے 50,000 نمازوں کے برابر اللہ تعالی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تیسری مسجد ارشاد فرمایا بیت المقدس ہے، کہ اگر اس مسجد میں اعتکاف کیا جائے مسجد حرام مسجد نبوی کے بعد یہ افضل ترین اعتکاف ہے. اس کے بعد وہ مسجدیں ہیں جن کے اندر کثرت سے نمازی ہوتے ہیں، شہر کے مساجد ہیں، مدارس کے مساجد ہیں. خلاصہ یہ کہ جس مسجد میں جتنے زیادہ نمازی ہوں گے،
جتنے زیادہ عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو مساجد کی 3 قسمیں، یعنی مساجد فضیلت کے اعتبار سے 3 ہیں: مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ ان 3 مساجد میں اعتکاف کرنا چاہیے اگر اللہ تعالی ہمت توفیق عطا کرے۔ اس کے بعد اس کی فضیلت، ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ ایک دن نفلی اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 3 خندقیں جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ایک خندق کی مسافت جتنی مسافت زمین و آسمان کے درمیان ہے، مشرق و مغرب کے درمیان ہے، اتنی مسافت ایک خندق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے 3 خندقیں دور فرماتے ہیں جو ایک دن نفلی اعتکاف کرے۔ جو بندہ 10 دنوں کا سنت مؤکدہ اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اعتکاف کا ارادہ فرمائیں گے۔ والسلام۔